یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے، بخشش کروانے والا مہینہ ہے، جی ہاں، نیکیوں میں اضافہ کرنے والا مہینہ ہے، عبادتوں میں دن رات گزارنے والا مہینہ ہے، اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے ہمارے درمیان سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی بہت وقت ہمارے پاس ہے، ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ الحمدللہ ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں، بڑا ہی پیارا پروگرام ہے، نام ہے سیرت امہات المؤمنین۔ ماشاءاللہ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آپ نے الحمدللہ 2 امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پاک سماعت کی، ان کے فضائل و مناقب، ان کا انداز زندگی بھی آپ نے سنا۔ امید ہے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ نے یہ 2 ایپیسوڈز جو گزر چکے نہ دیکھے ہوں تو آپ یوٹیوب میں پلے لسٹ میں جائیے، انشاءاللہ الکریم یہ ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں گے، اور امید ہے کہ جو ٹی وی پر دیکھنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں تو ریپیٹ میں یہ پروگرامز آئیں تو آپ ضرور ان کو سماعت کریں۔ آج بھی بڑی ہی پیاری شخصیت ہے جن کا تذکرہ آپ نے سننا ہے۔ آئیے اس سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم ایک ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر اپنے ایپیسوڈ میں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی میں کچھ سیگمنٹس بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ذکر ایک نبی کا، اور ایک سیگمنٹ اور ہم کرتے ہیں روحانی علاج، اور آخر میں ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے آج کا پیغام۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اسپیشل پیغام اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شروع سے اخیر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، اچھی نیتوں کے ساتھ جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ اخیر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان، بڑے ہی پیارے گیسٹ الحمدللہ گفتگو کرنے کے لیے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ہمارے ساتھ جلوگر ہیں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب، ان کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسی طبیعت حضور، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ایف جین چینل کے ناظرین، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی تو کیا شان ہے کہ جن کے شان خود قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، لیکن آج جس ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر کرنا ہے، ان کی تو اور ہی شان نرالی ہے۔ جی ہاں، یہ ایسی شخصیت ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جناب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ریت کے ذروں اور آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رب کریم کا تحفہ ہیں جو حضور کو عطا کی گئی۔ سبحان اللہ، آپ کی عصمت و عفت کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ امت میں آپ کے صدقے بہت ساری آسانیاں پیدا کی گئی، جیسے کہ تیمم کی آیت جو اتری ہے وہ آپ ہی کے واقعے کے بعد میں یہ الحمدللہ قرآن کریم میں نازل کی گئی، اور بھی بہت ساری فضیلتیں حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے والہانہ محبت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس طرح مجھے کھانوں میں سرید پسند ہے اسی طرح بیویوں میں عائشہ پسند ہے۔ بڑی محبوب ترین آپ کی یہ
بیوی تھی، اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت کرتے تھے اور کس قدر ان سے وارفتگی کا انداز تھا کہ جب آخری وقت آپ نے دنیا میں گزارا تو آپ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں موجود تھے، اور وہی آپ کی آرام گاہ بھی بنی، اور بے شمار فضائل ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام میں شامل رہیے، بہت کچھ آپ نے سننا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم ہمارے گیسٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نسب کیا تھا، ان کا تعارف کیا تھا، کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ان کی سیرت پر کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور یہ تو حقیقت ہے کہ ہم کما حق کہوں ان کی تعریف و توصیف تو کیا بیان کریں گے، کئی گھنٹے کئی دن اس پر چاہیے کہ آپ کی سیرت پر کلام کیا جائے۔ بہت سارے آپ کے سیرت کے پہلو ہیں جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایپیسوڈ میں جتنا ہوا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اب آپ کے تعارف کی طرف۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی فضیلت کی حامل ہے، اور کہتے ہیں جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں، فضیلت ابھی آپ نے جو بیان میں کہا نا شروع میں کہ اگر بندہ بیان کرتا رہے مگر آپ کی فضیلتیں مکمل نہیں ہو سکتی، مگر ساری فضیلتوں میں بڑی فضیلت یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں انہیں آنے کا موقع ملا، سعادت ملی، شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ ہے، اور والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور والدہ محترمہ کا نام زینب تھا، لیکن آپ کی جو والدہ تھی یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور تھی۔ کنیت ام رومان یہ اسی سے زیادہ مشہور تھی۔ والد محترم کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب اس طرح ہے: ابو بکر بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی، اور والدہ محترمہ کی طرف سے یہ ہے ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عطاب بن عزینہ بن سبیع بن دہمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو تھا وہ عائشہ تھا، مگر آپ کی بھی کنیت تھی، اور کنیت جو تھی نا یہ آپ کے بھانجے کی نسبت سے تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیگر ازواج مطہرات کو کنیت عطا فرمائی، مجھے بھی تو عطا فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھانجے تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی نسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو نسبت ہے وہ ام عبداللہ عطا فرمائی، اور آپ کے القابات جو ہے نا یہ تو بے شمار ہیں، جن میں سے جو مشہور و معروف زیادہ ہے ان میں سے ایک صدیقہ بھی ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کی گواہی قرآن کریم نے دی ہے، اور ایک لقب حمیرہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقامات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے، اور حضرت مرہ میں جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے، اور حضرت مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں جد محترم تھے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے آپ کا نسب ملتا تھا۔ ماشاءاللہ، یعنی کتنے، ایک تو خاندان تو ویسے ماشاءاللہ اعلیٰ تھا، اور ساتھ میں الحمدللہ نسبت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کے توفیل ہم تمام مسلمانوں کی امی جان یہ الحمدللہ نصیب ہو۔ ماشاءاللہ حضور، میں ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ قدیم زمانوں میں نسب بڑا محفوظ رکھا جاتا تھا، جیسے کہ آپ نے شجرہ پڑھا تو ہم تاریخ میں شخصیات کو پڑھتے ہیں تو ان کا پورا نسب کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ والد صاحب کا نام دادا کا پر دادا یعنی ان کے جو باپ ہے شاید اکثریت کو معلوم نہیں ہوتا کہاں کے تھے، کیا نام تھا، کچھ آئیڈیا نہیں تو ہوتا۔ اس میں بھی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو پوائنٹ اگر ہم اس کو ڈسکس کریں کہ والدین اپنے بچوں کو متعارف کروائیں نا، صحیح، اپنے جو بزرگ ہیں ان کے متعلق بیان کریں کہ یہ ہمارے دادا تھے، یہ ایسا کرتے تھے، تو اس طرح کا سلسلہ اگر ہمارے یہاں پر ہو
تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے خاندان میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میرے فلاں چاچا کے وہ ہیں، یہ فلاں ہیں. آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بلکہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تربیت بھی فرمائی ہے کہ خاندان کے جو افراد ہیں اپنے بچوں کو ان کے وہاں لے کر جاؤں، ان کا تعارف کرواؤں. یہ ہماری پھوپھی ہے، یا جناب یہ خالہ ہے، یا چچا ہے، ماموں ہے، یہ ہمارے دادا کے فلاں رشتہ دار ہیں. اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہمارا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. اب یہ ہو کیا گیا ہے کہ ایک تو ہم نے اپنے بچوں کو اتنا بیزی کر دیا ہے، یا وہ بیزی ہو گئے، ہم نے بیزی کر دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ صبح اسکول جانا ہے، اسکول سے فارغ ہوئے تو جناب تھوڑا فارغ ہوئے نہیں ہوئے ٹیوشن جانا ہے، وہاں سے فارغ ہوئے نہیں ہوئے تو مدرسے جانا ہے، یا فلاں کام کے لیے جانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ان کو بیزی تو کر دیا ہم نے، مگر بیزی رکھنا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اور ایک تو موبائل نے بھی بہت بیزی کر دیا ہے. تو اب ان سب چیزوں میں ٹھیک ہے جہاں ضروری ہے وہاں وقت دینا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے. باقاعدہ والد کو چاہیے کہ دادا کی یا پر دادا جو بھی ہے ان کی جو معلومات ہے اور ان کے جو اچھے اوصاف ہیں یہ بتا کر کہتے ہیں نا بچوں کی اس میں تربیت کریں کہ آپ کے دادا کے اندر یہ خصوصیت تھی، آپ کے دادا ماشاءاللہ یوں سچ بولنے والے تھے، یوں کرنے والے تھے، یہ کرنے والے تھے. آپ کے دادا جو تھے نا بڑے نمازوں کے پابند تھے. یہ الحمدللہ سب سے ملنا جلنا، تو اس سے بھی ہم یہ مثال دے کر کے بھی بہت ساری چیزیں سکھا سکتے ہیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو یہ بالکل کرنا چاہیے، یہ رشتہ داری کے تقاضے ہیں اور آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں، لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے. اپنے بچوں کو اپنی فیملی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اگر ہم جوائن کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے معاشرتی طور پر ہمیں بے شمار فوائد و ثمرات انشاءاللہ نصیب ہوں گے. حضور مزید اگر آپ فضائل پر گفتگو فرمائے، اور میں چاہوں گا اسی کے ساتھ میں کہ آپ کچھ اعمال کے متعلق بھی بتائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عبادت میں بھی آپ کمال نظر آتی ہیں، تو جناب روزوں میں بھی آپ کمال نظر آتی ہیں، تقوی پرہیزگاری میں بھی کمال نظر آتی ہیں. اور وہی بات کہ ہم سب تو بیان کر نہیں پائیں گے، لیکن چنندہ کچھ چیزیں آپ ضرور بیان فرمائیے گا. صحبت کس کی ملی ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم متقیوں کو، کی امام کی صحبت بے ملی ہے. شک یعنی بندہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے. کیا بات ہے، کتنی بڑی عبادت ہے کہ تو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہی، وقت گزارا اور خدمت کی، ان کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. اور ساتھ میں آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے نا، جس خاندان سے آئی وہ بھی بڑا عالی گھرانہ تھا، کیونکہ والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ویسے ہی بڑا مقام و مرتبہ تو پہلے سے بھی تھا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صحبت ملی، برکت ملی، صحابیت کا ماشاءاللہ ان کو جو شرف ملا، یہ تو فضیلت ہے ہی ہے، مگر اس سے پہلے بھی خاندانی پس منظر جو تھا نا یہ بھی بڑا اعلیٰ تھا. سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے آیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں لوگ باقاعدہ آپ کے پاس آتے تھے اور اپنے معاملات میں فیصلہ کروایا کرتے تھے. اور آپ کی جو والدہ ہے نا ام رومان، آپ کے بارے میں تو آتا ہے یہ بڑی تقوی پرہیزگاری والی اور نیک اور صحابیہ تھی. کیا بات ہے. اور اتنا بڑا مرتبہ ان کا تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا نا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں اتارنے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی زبردست ان کی فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو حور عین میں سے کسی کو دیکھنے کا خواہش مند ہو تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. کتنی بڑی فضیلت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ارشاد فرمائی. کیا بات ہے کہ حور عین میں سے کسی کو دیکھنا چاہیں تو ام رومان یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کو دیکھ لیں. خوبصورت. اور آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جاں نثار بہادر اور صحابی رسول تھے. الحمدللہ. تو خاندان بھی دیکھے تو مدینہ مدینہ، اور جب زوجیت میں جہاں آئی تو وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس گھر. اس کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 2210 احادیث مبارکہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت فرمائی، مروی آپ سے ہے. یعنی روایت میں آتا ہے
کہ مرد اور عورت میں سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی نے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر احادیث روایت نہیں کی. کیا بات ہے. یعنی آپ ایک اگر کہا جائے عورتوں میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ آپ ہی سے مروی ہیں. سبحان اللہ. اور امت کی عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے احسان آپ کا ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال سنے، احادیث سنی، اور بہت ساری ایسی خصوصیت، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، صحیح ہے. آپ نے وہ سماعت کی اور وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھا اور امت کی عورتوں تک پہنچایا. کتنا بڑا احسان ہے. بہت بڑا. یہ اگر اسلامی بہنوں کو تو غور کرنا چاہیے کہ یہ ہماری امی جان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. کیا بات ہے. کہ اگر یہ مسائل نہ پوچھتی اور امت تک نہ پہنچاتی تو یہ جو مسائل خاص کر کے عورتوں کے ہیں تو یہ مسائل کی معلومات کیسے ہوتی. تو یہ بہت بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی خصوصیات ہیں ندیم بھائی. ایک خصوصیت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کریم نے دی. اس برات میں اللہ پاک نے 18 آیتیں نازل فرمائیں. سورہ نور کی آیتیں. سورہ نور کی 18 آیتیں کیا بات. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر اللہ پاک نے نازل فرمائی. کیا بات. اس کے علاوہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. اس میں سے جو کنواری لڑکی سے نکاح فرمایا وہ آپ ایک ہی ہیں. ماشاء اللہ. اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات شریف میں بڑی خدمت کی، مگر جب وصال کا وقت آیا 8 دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کے حجرے میں رہے. کیا بات ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آخری لمحات تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا آپ کے سینہ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے اور آپ کا وصال ہوا. روایت میں ہے کہ جب وصال فرمایا تو حجرے میں فرشتوں اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. یہ بھی خصوصیت آپ کو نصیب ہوئی. اور اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حجرے مبارک میں دنیا سے پردہ بھی فرمایا اور آپ کا جو روضہ مبارک ہے وہ آپ ہی کے حجرے میں ہے. کیا بات. جو عرش اولا سے بھی افضل ہے. کیا بات. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پر جسم مبارک آرام فرما ہے وہ تو عرش اور فرش، دنیا اور آخرت سب میں بہترین اگر کوئی جگہ ہے نا تو وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں، بلکہ ایک فضیلت یہ بھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک قیامت تک فرشتوں کے جرمٹ میں رہے گا. کیا بات. یہ بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائیں. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. کتنی ساری خصوصیات ہے اور کئی سارے فضائل ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں نسبی اعتبار سے فضیلتیں ہیں، آپ صحابیہ ہیں، حضور کی اتنی رفاقت پائی ہیں، اتنی کثیر احادیث آپ سے مروی ہیں، بے شمار فضائل و مناقب الحمدللہ موجود ہے. اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے ایک بڑی پیاری کتاب شائع ہوئی ہے، فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ. آپ کی اور ایسی کئی خصوصیات ہیں کہ جو ہم یہاں بیان تو نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کتاب کا آپ بالاستیعاب ضرور مطالعہ کریں. بالخصوص جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ تو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے اپنی زندگی کس قدر احسن انداز میں گزاری ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس کتاب کا آپ ضرور مطالعہ کیجئے. آپ کی جہاں بہت ساری فضیلتیں تھیں وہاں پر علمی مقام بھی آپ کا بہت بڑا تھا. جی ہاں، آپ کے زمانے میں وقت کے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی آپ سے فتویٰ طلب کرتے تھے. علوم قرآن کی آپ ماہرہ تھی اور بڑے علوم سے آپ آراستہ تھی. تو آپ کا علمی مقام کیا تھا یہ بھی انشاءاللہ جانتے ہیں، اور آپ کی عبادات کا انداز کیا تھا، آپ کے معاملات کا انداز کیا تھا، انشاءاللہ یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی حضور. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول کو کسی بات میں اشکال ہوتا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس بات کا علم پاتے ہیں. جب بھی کوئی کہتا نا وہ
گمبھیر مسئلہ آ جاتا، کوئی معاملہ آ جاتا، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں صحیح۔ اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں امت میں سب سے بڑی مفتیہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ آج تک کوئی ہوا، نہ اس امت میں آئندہ کوئی ہوگا۔ صحیح۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ آپ کی عبادت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ناگا نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ بات ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت، یعنی دن میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرنا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا، علم کو عام کرنا، راتوں کو نماز پڑھنا اور روزے رکھنا، یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ ایک بار شدید گرمی کا وقت تھا اور یوم عرفہ تھا، عرفہ کا دن تھا، آپ روزے سے تھی، اس کیفیت میں تھی کہ آپ پر باقاعدہ پانی چھڑکا جا رہا تھا، ایسی لو، مطلب کہتے ہیں نا شدید گرمی۔ آپ سے عرض کیا گیا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا روزہ افطار کر لیجئے، روزہ کھول لیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اسے افطار کر لوں، حالانکہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی روزے سے محبت تھی۔ کیا بات ہے۔ آج رمضان کا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور یہ بھی ندیم بھائی ہم پر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کیا بات ہے۔ کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، مگر ایک تعداد ہے اسلامی بھائیوں میں دیکھیں، اسلامی بہنوں میں دیکھیں کہ وہ روزے ترک کر دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نارمل لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ بندہ ایک روزہ چھوڑ دے بلا شرعی مجبوری کے اور روزہ نہ رکھے، اب اس کے بدلے اگر وہ پوری زندگی روزے رکھے تب بھی اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آج نارمل روزوں کو لیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی پرابلم پر روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی پیاری امی جان سے درس حاصل کرتے ہوئے رمضان کے بھی روزے رکھنے چاہیے، بلکہ اللہ توفیق دیں جو مبارک مہینے، ماشاءاللہ رجب کا مبارک مہینہ ہے، شعبان کا مبارک مہینہ ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ ذی الحج کے مہینے میں عرفہ کا روزہ ہے، جو اس طرح فضیلت والے، اسی طرح ہر مہینے 13، 14، 15 یہ روزے کی بھی اپنی ماشاءاللہ فضیلت ہے۔ تو یہ روزے رکھ کر ہمیں برکت حاصل کرنی چاہیے۔ اور روزہ رکھنے سے بعضوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں تو کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک دماغ میں سائیکی جیسے نہیں بنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں جس کا خلاصہ ہے روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ کیا بات۔ تو روزہ رکھنے والا بیمار نہیں ہوتا۔ اچھا رمضان میں شروع میں جیسے لوگ روزے رکھتے ہیں نا تو تھوڑے دن ہوتے ہیں نا، 2-4 دن ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ ویسے وہ بھی تو بیچارے ہیں روزے میں برکت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے دعا تو قبول، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان میں پہلے، دوسرے، تیسرے روزے کو تو آپ دیکھیں لائن لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بعضوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے روزہ رکھا اس لیے بیمار ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں بندہ روزہ رکھے، اب روزہ رکھنے کے بعد ایک تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے، سحری کے ٹائم پر پورا دن کھانا نہیں ہے، ڈٹ کر کھانا ہے، 12 گھنٹے کا کوٹا بھی تو پورا کرنا ہے نا۔ اور جیسے افطار کیا نا، اب دماغ میں بیٹھا ہوا ہے پورا دن کھایا نہیں ہے، اب وہ پوری وصولی کرنی ہے، اب اتنا ڈٹ کر سحری اور ڈٹ کر افطاری، اب ظاہر سی بات ہے پھر ہونا کیا، اچھا خاص کر کے مردوں میں کیونکہ وہ نماز کے لیے جانا ہے، اب 2، 4، 5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ میں بھر لوں نا، بس وہ میرا تھوڑا پیٹ بھر جائے تاکہ مجھ میں بہت ہمت آ جائے۔ حالانکہ بعض مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ بعض کہنے والی بھی کہتے ہیں کہ روزہ تھا تو بڑی ہمت اور طاقت تھی، روزہ کھول لیا بعد میں تھوڑا طبیعت ڈاؤن لگ رہی ہے۔ تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں اب گرمیوں کا موسم چل ہی رہا ہے، اب وہ افطار کے ٹائم پر ہے نا ٹھنڈے ٹھنڈے شربت، وہ بھی سپیڈ میں پینا، سپیڈ میں کھانا، اب یہ پیٹ بھر کر بندہ پہنچا مسجد کے اندر، اب نماز پڑھی، پھر واپس آ کر کے اب اور تھوڑا ڈالنا ہے،
کیونکہ تراویح بھی تو پڑھنی ہے 20 رکعت، اس کے پہلے پیٹ بھرنا ہے. اچھا وہ تراویح پڑھ کر آئیں، اب جناب اور تھوڑا خالی ہو چکا ہے، اب اور ڈالنا ہے. تو عام دنوں میں 3 ٹائم کھانا ہوتا ہے، رمضان میں بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے جیسے 5 مرتبہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ہونا یہ چاہیے کہ کم کھائے، مگر بعض مرتبہ رمضان میں بندہ زیادہ کھا رہا ہوتا ہے. اب اس طرح کھا پی کر کے پھر ہوتا کیا ہے، سردی بھی ہوتی ہے، پھولا کھانسی بھی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بخار. پھر کہتے ہیں جناب وہ روزہ رکھا تھا تو بیمار ہو گیا. تو روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوتا، ہم جو بے احتیاطیاں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بیماری کا مسئلہ ہو رہا ہے. صحیح. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کی عبادت کا جو جذبہ تھا وہ بھی آپ نے سماعت کیا، اور ماشاءاللہ رمضان کیسے گزارنا ہے اس پر بھی مدنی پھول حاجی شبیر اتاری صاحب نے دیے ہیں. اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی اس پر ضرور عمل کی نیت فرما لیجیے. آئیے اب سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا، اس میں آج جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت پاک آپ سماعت کریں گے ان کا نام ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. جی ہاں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم اور حضرت شیس علیہم السلام کے بعد تشریف لائے. آپ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں. الہی صحیفوں کا بکثرت درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی ایجاد فرمائی. اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت نہیں آئی، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت آپ علیہ السلام ضرور وصال فرمائیں گے. قرآن و حدیث میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور سیرت و تاریخ کی کتابوں میں بھی مختصر احوال آپ کے ذکر کیے گئے ہیں. آئیے مزید تفصیلات سنیے. قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ 2 صورتوں میں موجود ہے. سورہ مریم میں ہے آیت نمبر 56 اینڈ 57 میں، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اینڈ 86 میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ادریس ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور ان صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا لقب ادریس یعنی بہت زیادہ درس دینے والا ہوا. آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے دادا ہیں، اور حضرت آدم و شیس علیہم الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بعد آپ ہی منصب نبوت پر فائز ہوئے. کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے تیسرے نبی آپ ہی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا. آپ کی ولادت کب ہوئی؟ علامہ احمد بن محمد قسطلانی لکھتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زندگی آپ نے 308 سال کی بتائی تھی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی میں آپ کی پیدائش ہو چکی تھی. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا. آپ علیہ السلام کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے. آپ علیہ السلام کی سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا، اور یہ برس کا نہیں تھا، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ پیدائشی طور پر یہ سفید نشان موجود تھا. آپ کی عملی زندگی کتنی پیاری تھی، آئیے سنیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے. جب شام ہوتی تو اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا. سبحان اللہ. کپڑے سلائی کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ آپ بیان فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے، اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو نہ سکھاؤ. اور وہ دعا کیا تھی؟ آئیے سنیے. آپ دعا کرتے تھے، اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار،
پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا، ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں الکتاب یعنی لوح محفوظ میں بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو الکتاب سے میری شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوشبخت تحریر فرما دیں، اور اگر میں الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دیں اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کی توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی قلم سے لکھا۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ علیہ السلام ہی سے ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ آپ کے اوصاف بھی بڑے پیارے ہیں اور قرآن کریم میں آپ کے 4 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سچے اور نبی تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرنے والے اور قرب الہی کے لائق بندوں میں سے تھے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔ مزید قرآن کریم میں 2 مقامات پر اور بھی آپ کے اوصاف کا ذکر فرمایا گیا، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ یوں تو ہر نبی زندہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر انبیاء اکرام علیہم السلام کے جسموں کو خراب کریں، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیات حقیقی حسی دنیاوی عطا ہوتی ہیں۔ خیر ان 4 میں سے 2 آسمانوں پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر و الیاس علیہم السلام زمین پر ہیں اور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام آسمانوں پر زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور رب کریم جل وعلا قیامت کے دن ان کی شفاعت میں سے، ان کے صاحبین میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اسی طرح اور بھی مزید انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت الانبیاء۔ جی ہاں، مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ کتاب حاصل کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کو یہ کتاب مل جائے، گھر بیٹھے آپ کو یہ کتاب موصول ہو جائے، تو اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کیجئے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی چینل کے ناظرین، آپ نے سیگمنٹ سماعت کیا ذکر ایک نبی کا۔ آئیے اب ہم اپنے پیارے گیسٹ رکن ہند مشاورت حاجی شبیر اتاری صاحب کے ساتھ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی ایک ماشاءاللہ اشعار کی تکرار کا سلسلہ کیا تھا، بڑا دلچسپ رہا تھا۔ آئیے اب انشاءاللہ پھر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور آج بھی انشاءاللہ کچھ اشعار کی تکرار ہو جائیں۔ اس دن تو جو یاد اشعار تھے آپ نے پڑھ لیے تھے، آج دیکھتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ تو پہلا شعر میں پڑھتا ہوں، آخر لفظ سے پھر آپ پڑھیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا
جالی ہے. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. واو سے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آپ کے لیے اچھا. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو. واو سے یا سے پورا کلام پورا پڑھ دیں گے آپ. اعلیٰ حضرت نے سنبھالا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن یہ رول ہونا چاہیے کہ ایک کلام سے ایک ہی شعر پڑھا جائے، اچھا باقی دوسری طرف جایا جائے. چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایسا کچھ جو ہے وہ لانا پڑے گا، ایک شرط لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے جی، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک. واو سے پڑھنا ہے. ہم بھی چلیں رضا کے قدموں ہی سے وابستہ ہیں، انہی کے پاس جاتے ہیں ہدایت کے بخشش میں. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. الف. ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. یا سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں آپ کی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہم اسی کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا اچھا. یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت بیدار
ساتھ ہو. آخری شعر ہے آپ کا. اچھا. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اس مرتبہ بھی سارے اشعار پڑھ لیے آپ نے. میں تو آپ کا ساتھ دے رہا تھا. اچھا لیکن جیت آپ گئے ہیں. اچھا. ماشاءاللہ. اللہ دنیا میں بھی خیر اور عافیت کا معاملہ کریں، آخرت میں بھی خیر اور عافیت کا معاملہ کریں. آمین آمین. اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے. ایوریجن چینل کے ناظرین، نعت گوئی ہم سب کو کرنا چاہیے، اور میں آپ کو مشورہ پیش کروں کہ جو چاہتا ہے کہ دل میں عشق رسول مزید بڑھیں، تو اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام کی کتاب ہیں حدائق بخشش، جی ہاں، تو اس گلدستہ نعت کا آپ ضرور جو ہے وہ مطالعہ کریں، پڑھیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار آپ گنگنائیں. آپ محسوس کریں گے کہ دل میں عشق رسول بڑھ رہا ہے. ایک عاشق رسول نے عشق بھرے اشعار لکھے ہیں، یقیناً وہ عشق میں اضافے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ الکریم. گھر میں بھی تو اس طرح کی ترکیب بنا سکتے ہیں نا ندیم بھائی، کہ گھر میں بھی جب اس طرح کی اشعار کی تکرار ہو جائے، دو ٹیم ہو جائے، ایک یہاں سے شعر پڑھے ایک وہاں سے شعر پڑھے، تو اس سے اشعار یاد بھی زیادہ رہیں گے، ذوق و شوق بھی بڑھے گا، اس بہانے کچھ نہ کچھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں جس میں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ میوزک میں اور گانوں پر اس طرح کی تکرار چلتی ہو، لیکن چونکہ ہم تو مسلمان گھرانے سے بات کر رہے ہیں، جو اللہ اور اس کو رسول کو ماننے والے ان سے بات کر رہے ہیں، کہ وہ تو نعتیہ کلام کو اس طرح تکرار کی صورت میں گھر میں کریں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. پروگرام کا وقت چونکہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، آئیے اخیر میں ہم اپنے ایک سیگمنٹ کو شامل کر لیتے ہیں جس کا نام ہے روحانی علاج. جی حضور، آج کیا روحانی علاج آپ بیان فرمائیں گے؟ میرے شیخ طریقت ولی نعمت عاشق اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، مینڈک سوار بچھو. اللہ کی ذات پر کیسا توکل ہونا چاہیے، ہمارا رب کیسا رحیم و کریم ہے، یہ رسالہ پڑھیں گے نا بہت ساری معلومات ملے گی. اسی کے اندر امیر علیہ سنت نے کئی روحانی عمل عطا فرمائے ہیں. اسی میں سے ایک روحانی عمل میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ 39 بار لکھ کر بازو پر باندھ کر یا گلے میں پہن کر جس حاکم یا افسر کے پاس جس جائز کام کے لیے جائے، انشاءاللہ الکریم وہ اس کی حاجت پوری کرے. جب بھی انٹرویو کے لیے جانا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی آزمائش ہے، کوئی افسر کوئی آفیسر کے پاس یا کوئی حاکم کے پاس جانا ہوا، تو اب اگر یہ عمل کر لینا، یا اللہ، بڑا آسان ہے، عربی میں لکھنا ہوگا 39 ٹائمز 39 مرتبہ لکھ کر کے یا تو بازو پر باندھ دیں یا تو گلے میں باندھ دیں، اور جائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کام مکمل ہوگا اور خیر کے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. تو یہ روحانی علاج پر جو چاہتے ہیں وہ عمل
کر سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں آج کا پیغام۔ جی حضور، آج کا پیغام۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اگر اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعتکاف کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور 10 دن کا اعتکاف تو ہر سال فرماتے تھے۔ تو ہو سکے تو اسلامی بھائیوں کو اعتکاف مسجد میں کرنا ہے۔ 10 دن کا اعتکاف، 1 ماہ کا اعتکاف یہ مسجد میں کریں، اور اسلامی بہنیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، مگر مسجد میں نہیں، مسجد بیت میں۔ مسجد بیت کسے کہتے ہیں؟ مسجد بیت یعنی گھر میں کوئی ایک جگہ آپ فکس کر لیں کہ وہیں پر مجھے نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ ایک جگہ، بھلے آپ مصلی کے برابر ہو سکے تو پورا، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پورا ایک کمرہ ہی اس کام کے لیے مخصوص کر لیں۔ نہیں پورا کر سکتے تو کوئی ایک جگہ، بھلے ایک مصلی برابر کی جگہ آپ فکس کر لیں کہ یہ اتنی جگہ میرے لیے مسجد بیت ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار فکس کر لیا تو اب اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں، آپ چاہتے کہ بعد میں اس کو چینج کرنا ہے تو آپ دوسری جگہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایسا وہ مسجد کی طرح نہیں ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے اب اس کو گھر بیچنا ہوگا یا ہم تو کرائے کے مکان پر ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بھلے کرائے کے مکان پر ہے، مگر ایک جگہ گھر میں آپ مخصوص کر لیں کہ یہ پورا روم یا آدھا روم، اتنی جگہ یہ مسجد بیت ہے۔ اب جو جگہ آپ نے فکس کر لی، اب اسی جگہ پر بیٹھنا، وہیں پر عبادت کرنا۔ اب اعتکاف کی نیت ہے، اگر 10 دن کا سنت الاعتکاف کر رہے ہیں، اسلامی بہنوں کو وہیں پر پورا وقت گزارنا ہے، وہیں پر عبادت کرنی ہے، افطار بھی وہیں، سحری بھی وہیں، دیگر کام کاج اگر کوئی گھر کی دوسری اسلامی بہن سنبھال لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو 10 دن وہیں بیٹھ کر وہ اعتکاف کی سعادت حاصل کریں، اور اسلامی بھائی تو مسجد میں ترکیب بنا لیں۔ اور اعتکاف کی فضیلت ایک روایت میں ہے، جو 10 دن کا اعتکاف کریں اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، جو 1 دن کا اعتکاف کریں، اب اس میں رمضان کا تذکرہ نہیں ہے، صرف 1 دن کا اعتکاف کریں، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ کون؟ جو 1 دن کا اعتکاف کر لیں۔ تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ کئی سیگمنٹس آپ نے سنے، اور آج کا پیغام کیا تھا وہ بھی آپ نے شبیر بھائی کے ذریعے ماشاءاللہ سماعت کیا۔ آئیے اب آخری میں ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پرملال کب ہوا وہ سن لیتے ہیں، تاکہ عرس کے موقع پر ہم فاتحہ خوانی وغیرہ کا بھی اہتمام کر سکیں۔ جی، آپ کا مبارک عرس بھی رمضان میں آتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ہاں، 17 رمضان المبارک منگل کی رات 58 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فانی دنیا سے کوچ فرمایا، اور جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور حسب وصیت رات کے وقت جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی وفات کے وقت جو عمر شریف تھی وہ 67 ایئر تھی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائیں۔ خاص کر کے جو مدینے جاتے ہیں انہیں جنت البقیع قبرستان کے اندر جو ہے نا جانے سے بچنا چاہیے، جنت البقیع، کیونکہ سنا ہے کہ جو راستہ بنا ہوا ہے نا یہ کئی قبروں کو شہید کر کے بنا ہوا ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ باہر ہی سے اگر ہم جنت البقیع کے گیٹ کے باہر سے ہی فاتحہ خوانی کر لے اور نیت بھی کر لے کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزار مبارک وہاں پر موجود ہیں، تو یہ ماشاءاللہ اس نیت سے فاتحہ خوانی بھی ہو جائے، حاضری بھی ہو جائیں، انشاءاللہ برکت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ تو 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ گھر میں فاتحہ خوانی کا ضرور اہتمام کرے، اور ساتھ ہی میں ان کی سیرت مبارکہ کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی
کتاب کا میں نے اسی ایپیسوڈ میں تذکرہ کیا ہے، فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کتاب کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی ضرور مطالعہ کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے لیے منتخب کیا، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت، بخشی گئی ہے آپ کو وہ قدر و منزلت۔